وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 19 اور آج سبق کے دو موضوعات سامعین کرام اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ دوسرا، ظالم لوگ کن صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج پچھلے درس کی دہرائی کرتے ہیں، اس کے بعد نیا سبق شروع کریں گے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سامعین کرام، پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ظالم ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج ان کی تعریف ہو رہی ہے، یا یعنی ان کی جو صفت ہے یا جو عمل ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں یہی آخرت کے بارے میں انکاری ہیں، نہیں مانتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں تھے۔ وما کان لہم من دون اللہ، وما کان، اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، یضاعف لہم العذاب، عذاب ان پہ دوچند کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ نہ تھے کہ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ دیکھتے تھے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور گزشتہ درس کے ساتھ یہ آیات منسلک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو سبق ہے اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔
کہ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، اور یہ لوگ جب رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے تو گواہ جو ہے اس دن کہیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، دیکھو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ گھڑنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہا ہے اور ان کا جو آخرت میں نتیجہ ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں کسی کا نام نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ کہ منافقین ایسے ہیں یا مشرکین ایسے ہیں یا اہل کتاب ایسے ہیں یا جو برائے نام مسلمان ہیں وہ ایسے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بس اس میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے گزشتہ سبق میں، من اظلم ممن افترا علی اللہ، کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اب اللہ پہ جھوٹ تو اس کی میں نے کل تشریح کی تھی، تو اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بات صرف میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر لیں۔ اگر زبان سے وہ کلمہ توحید بھی ادا کر رہا ہے، بظاہر مسلمان ہے اور کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن عملاً جھوٹ گڑتا ہے، جس کی میں نے گزشتہ سبق میں تفصیل کی۔ اب یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنت، اللہ کی لعنت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی اس پہ، اللہ کی لعنت ہوگی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام وہ مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور یہ جو ہم پیدر پہ اب آیاتیں پڑھیں گے کچھ، اس میں اس ظالم کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ کن صفات کے مالک لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے چلیں وہ میری بات کو چھوڑ دیں جو میں نے ابھی کہی، آپ اس کو دیکھیں، یہ صفات جو ہیں اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو پھر تو ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ درست ہے، صحیح ہے، نمبر ہمارے پورے ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے یہ صدٌ عن سبیل اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں چلتے۔ آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ صراط مستقیم پر خود بھی نہیں چل رہے اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے روکنا، دیکھیں ایک زبان سے روکنا ہے، ایک عملاً روکنا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی ایک مثال دے دوں چھوٹی سی۔ راستے میں دو گاڑیاں جا رہی ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، منزل دونوں کی ایک ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، منزل ایک ہے، منزل وہ پہچانتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس میں سے جو آگے جا رہا ہے تو وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، دوسرا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ بھئی تم جا رہے ہو تو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی جہاں جا رہے ہو میں بھی وہاں چلتا ہوں۔ آگے جا کے کچھ چند میل جا کے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، آدھا راستہ طے کر لیتا ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے۔ اب یہ جو اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے دیکھا یار اب وہ آدمی جو ہے وہ بڑا مالدار بھی ہے اور بظاہر صاحب نظر ہے اور بہت عقل مند ہے، اور یہ دوسرا آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہے، تو اس نے تو بس اس کے پیچھے نیت باندھ لی تھی کہ یہ بھی جا رہے میں بھی جا رہا ہوں، راستے میں اس نے یو ٹرن لے لیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ وہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے جو کم علم آدمی ہے، اس نے جب دیکھا کہ اس نے یو ٹرن لے لیا، اس نے بھی یو ٹرن لے لیا کہ بھئی میں تو اس کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے یو ٹرن لے لیا، میں بھی لے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ ہو یا یہ راستہ ٹھیک نہ ہو، کسی اور راستے سے یا جو بھی، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سامعین کرام دیکھیں، ایک تو
قولاً تبلیغ ہوتی ہے، ایک عملاً ہوتی ہے تبلیغ، اور ایک زبان سے روکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ایک اپنے عمل سے روکا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ سامعین کرام اسلام کا نام لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر دیگر اقوام کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار، جب ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اس کا تو عمل صحیح نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور سارے برے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی کرتا ہے۔ اس اسلام سے تو میرا وہ طریقہ اچھا ہے۔ آپ جائیں نا آگے، آپ باہر یورپ میں جاتے ہیں تو بعض لوگ وہاں کے معاشرے پہ ایمان لے آتے ہیں، یار بڑے اچھے لوگ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور تو ویسی میں بات کر رہا ہوں۔ جب وہ ایک آدمی مثال کے طور پہ یورپ میں ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو یہ تو اسلام قرآن بڑا اچھا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ گیا ہے، میں جاتا ہوں اس جو دیش اسلام کے نام پہ بنا تھا میں وہاں جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے ملتا ہوں اور ایک رائے قائم کرتا ہوں کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں، اسلام کیسا مذہب ہے، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ پاکستان آتا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے، ملتا ہے جلتا ہے، یہاں مثال کے طور پہ اس کے رشتہ دار بھی ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہاں آ کے یعنی ان لوگوں سے معاملات کرتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار یہ لوگ تو بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، اور ان کے تو میرے پیسوں پہ نظر ہے، اور یہ تو میرے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا اس کے عمل کو دیکھتا ہے یا معاشرے کی بد اخلاقیوں کو دیکھتا ہے کہ یہاں گانے، فحاشی گانے، میڈیا ٹی وی دیکھتا ہے، تو جو پاکستانی چینل ہیں اس پہ تو عام طور پہ یعنی جو اسلام کے مطابق تو نہیں ہے، وہاں تو دین کا نام تک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں پہلے زمانے میں ٹی وی پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، ابتدا جو ہے وہ قرآن پاک سے ہوتی تھی، پھر وہ نعت وغیرہ جو بھی وہ کرتے تھے نا، تو وہ کہتا ہے یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ خواتین کیسی ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، آیا یہ مسلمان خواتین ہیں، وہ پوچھتا ہے یہ مسلمان ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں یہ تو مسلمان ہیں، بڑی پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور آستینوں پہ ان کے کپڑا نہیں ہے، اور گریبان جو ہیں وہ چاک ہیں، اور چست کپڑے ہیں، چست پجامے ہیں، اور پھر جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے معاشرے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس سے تو وہ ہمارا معاشرہ اچھا ہے، وہاں تو نہ جھوٹ ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اور اس سے تو ہمارا وہ اچھا ہے اسلام۔ تو یہ دیکھیں یہ یصدون عن سبیل اللہ، ہم لوگ قولاً نہیں اپنے عمل سے اسلام سے دیگر دنیا کو روک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا گرین پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہے، سب سے زیادہ تلاشی گرین پاسپورٹ والوں کی لی جاتی ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، یہ ایک صفت ہے ان ظالموں کی جو اللہ پہ جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ذرا غور کریں اور فکر کریں، یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور یہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی۔ اب کجی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم 73 فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک فرقہ کہتا ہے یار میرا مسلک جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، یہ باقی لوگ جہنمی ہیں۔ ہر ایک اپنے فرقے کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے دے رہا ہے، حدیث سے دے رہا ہے۔ بعض تو احادیث کو بھی نہیں مانتے، بعض اللہ کے رسول کے سنتوں میں تبدیلی کے خواہاں ہیں کہ اب اجتہاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ یبغونہا عوجا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج سامعین اکرام دیکھیں، میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ دین کے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں، جو سچی بات ہے، اور دین کو اب ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر دیا ہے۔ تو یبغونہا عوجا کا کیا مطلب ہے؟ بھئی وہ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے، تم اتنے سخت بن گئے ہو، تم پرانے خیال کے لوگ ہو اور دقیانوسی ہو اور
یہ اتنا تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو اور کس زمانے میں رہ رہے ہو، آج وہ زمانہ نہیں ہے یار، بس چھوڑ دو۔ میں خود مطلب اسی معاشرے کا وہ ہوں، وہ کہتے ہیں زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے۔ میں تو اب آپ کو ایسے بائی نیم یا اس طرح نہیں بتا سکتا، لیکن آپ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یبغونہا عوجا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ تیسری اس کی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کے بارے میں یہ انکاری ہیں، قولاً نہیں عملاً۔ آپ کہیں گے یہاں تو عملاً نہیں ہے، یعنی یہاں تو قولاً، یعنی قول اور عمل کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہاں تو بس ایک روش کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کافرون، یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اصل چیز جو ہے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ عمل ہمارے عقیدے کی گواہی دیتی ہے، جو عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اب دیکھیں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، زیادہ مشکل نہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ظاہر پہ ہے اور ساری کوششیں ظاہر کے لیے، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ہمارے عقیدے کی؟ ساری کوششیں ظاہر کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے عقیدہ سارا دنیا پہ ہے۔ کبھی میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے ایک ایسی محفل، دوستوں کی ایسی محفل، یعنی ظاہر ہے آپ کی میرے سامعین میں یا تو خواتین ہوں گی اور یا جو ہے مرد حضرات ہوں گے، تو آپ مرد، چاہے آپ میرے سامعین میں مرد ہوں یا عورتیں، خواتین آپس میں بیٹھتی ہوں گی، 2-4 خواتین، اور مرد بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ کبھی کسی مجلس میں جو عام ہماری مجلس ہوتی ہے، اس میں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا وہ طریقے معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یا آخرت کی کامیابی کے لیے شارٹ کٹ دیکھے جا رہے ہوں یا ڈھونڈے جا رہے ہوں یا پوچھے جا رہے ہوں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بس دنیا کی باتیں، مرد حضرات اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کام میں فائدہ زیادہ ہے، اس کام میں، اور جو خواتین جو ہیں کاروبار میں ہیں وہ بھی بس سوچتی رہتی ہیں کہ کون سا کام شروع کروں کہ اس میں میرے پیسے بنے، اور بس وہ بات یعنی انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ نے رخ موڑ لیا ہے، آپ دنیا ہی کی طلبگار ہیں اور دنیا ہی میں آپ یعنی اس کے طلب کرنے میں حریص ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میں یہی مضمون ہے، زیادہ کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال لی ہے، تکاثر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے مردے جو ہیں زمین میں اتارے ہم نے، کہ وہ ساری زندگی دنیا کی سوچ و بچار میں رہے آخر تک، پھر وہ بوڑھے ہو گئے اور بس وہ ایک ریٹائر لائف، اچانک ان پہ حملہ ہو گیا بیماری کا، اور بس آنن فانن بس مہینوں کے اندر وہ چلے گئے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ تو یہ اصل میں یہ ہے نا، آپ ذرا اس آیت کو سمجھیں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ ایک تو یہ گرامر کا اس میں جو یہ ہم کا استعمال 2 مرتبہ ہوا ہے، یہ لوگ آخرت کے بارے میں یہی انکاری ہیں، یہی ظالم جو یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اور افتراء علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے عمل سے دین سے روکتے ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ تم ایک بہترین امت ہو، تم میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، اخرجت للناس، تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو،
برائی سے روکنے والے ہو، اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دیگر اقوام کے لیے بنایا ہے، ہم تو بہترین امت ہیں، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ اس وقت آپ یعنی ہم تو سوچتے نہیں ہیں، اس وقت قوموں کی امامت کا جھنڈا مسلمان کے ہاتھ میں ہے سامعین کرام، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امامت کا کردار جو ہے وہ مسلمان قوم کو ادا کرنا ہے۔ اخرجت للناس، پھر دوسری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک متوسط امت بنایا ہے، امت وسط، درمیانی امت۔ تم نہ دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور ترک دنیا نہیں کر رہے، رہبانیت نہیں کر رہے، تم ایک بہترین امت ہو۔ ہندوؤں میں آپ دیکھیں لوگ سادھو بن جاتے ہیں، پھر دنیا سے ان کا کام نہیں ہوتا۔ عیسائیوں میں جو ہے وہ راہب بن جاتے ہیں، ننس بن جاتی ہیں۔ یہودی جو ہے وہ ان کے اپنے جو ہیں اگر دین کو لیتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں ہے ہمارا دین۔ ہمارا تو یعنی آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، حضرت بکر اپنا کاروبار کرتے تھے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک نبوت کی ڈیوٹی نہیں تھی وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے، سنور جائے، آخرت سنور جائے۔ آپ کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خیرات کریں، خرچ کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، وہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ آخرت سے انکاری ہیں۔ اگر سامعین کرام میں یہ کہوں کہ آج ہم آخرت سے منکر ہیں، کافر ہیں، یعنی آخرت سے انکاری ہیں، کافر کا مطلب انکار، تو آپ اس میں مجھے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے 24 گھنٹوں میں جو بھی آپ کا ٹائم گزرتا ہے، اس میں آخرت کے لیے کیا پروگرام ہے آپ کا، آپ کی کیا ارادے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے کیا پروگرام طے کر رکھا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو امت وسط ہیں، جو دیگر لوگوں کے لیے، اس میں آپ اپنا کیا کردار رکھنا چاہتے ہیں؟ آیا آپ نے کمر باندھ لی ہے دیگر لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یا جو لوگ یہ کر رہے ہیں آیا آپ نے ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں یہ آدمی آگے جا رہا ہے، میں اس کی امداد کروں گا جو بھی ہو سکتی ہے مجھ سے، میں اپنا وقت دوں گا، اپنا مال دوں گا، جو بھی دوں گا، یہ اس شخص کا میں ساتھ دوں گا۔ یہ ہم نے کیا ہے۔ اہل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے مجاہد ہیں، مجاہدین، اللہ تعالیٰ کے مجاہدین ہیں، یعنی مجاہد میں وہ کہہ رہا ہوں کہ قتال کی بات نہیں کر رہا، جس نے لنگوٹ کس لیا ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے، تو کیا آپ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہاں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، جو چاہیے مدد میں اپنی بس کے مطابق تمہاری مدد کروں گا؟ یہ ہم نے کہا ہے کبھی؟ ہم تو سب اپنے اپنے گورکھ دندوں میں جو ہے دنیا کے مصروف ہیں، اور آخرت سے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، 4 الفاظ ہیں، ہم بالآخرت ہم کافرون۔ یہ لوگ جو ہیں جو ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، سامنے کرام میں آسان کروں آپ، تو یہ لوگ آخرت کے بارے میں انکاری ہیں۔ تو سامعین کرام ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں پہلے تو تلاوت کر لیتا ہوں، پھر کچھ بات ٹائم رہا تو میں تھوڑی سی بات اور کر لوں گا۔ اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ وہ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ کس میں؟ دین میں کجی دیکھتے ہیں، سبیل اللہ میں۔ ہا ضمیر سبیل اللہ کی طرف ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت سے یہ انکاری ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور یہ لوگ جو ہیں آخرت سے یہی انکار کرنے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے، تھوڑی سی ٹائم ہے ہمارے پاس، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس پہ۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اگر دیکھیں قرآن کو ہم اگر اپنے لیے نہ لیں اور ایک روایتی انداز میں ہم اس کی تلاوت، ترجمہ اور یہ سنتے رہیں تو پھر تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن آیا ہے عمل کے لیے، یہ ہدایت ہے، اور یہ مسلمان کو بتاتا ہے کہ تم نے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، تم نے محنت کرنی ہے اپنی مال و جان سے اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھیں ایک سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ ایک تو وہ دین کی جو بنیاد ہے، جو مقصد زندگی ہے، وہ ہم سے اوجھل ہے۔ پھر یہ ہے کہ سارے جو طریقہ کار ہیں سامعین اکرام، وہ یعنی جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں۔ دیکھیں اسلام جو ہے، اول تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ پھر جب قرآن اور رسول کے ذریعے آپ کو معلوم ہو کہ تمہارا یعنی مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اب اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ اب اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا ہے، لیکن ایک رہنما کو منتخب کرنا ہے۔ اور یہ ایسا کوئی یہ بیعت جو ہے سامعین اکرام، بعض لوگ یعنی ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ بیعت کر کے بس یعنی گھوڑے باندھ کے سو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بس بیعت کی ہوئی ہے۔ بھئی دیکھیں مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے۔ اب آپ یعنی مرشد سے اگر ملتے بھی ہیں، مثال کے طور اگر اس کو ٹائم دیتے ہیں، ملتے بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کی زندگی سے کچھ اخذ نہیں کر رہے، نہ اس سے اللہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چل رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو اس پہ تو میں بالکل کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اکثر یہ ہے جنہوں نے بیعت کی بھی ہے وہ اپنی مرضی سے بیعت کو لنگڑا لولا جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یعنی وہ مقصد جو متعین ہے بیعت کا کہ اللہ تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو عام تصوف ہے سامعین اکرام، وہ یعنی یہ تصوف کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ہے، اور تصوف اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تصوف تو ہم نے نام دے دیا ہے، اصل چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس ایک تصوف ہم نے نام تو دے دیا ہے، لیکن دیکھیں اصل جو چیز ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے، مقصود تمہارا اللہ ہے، راستہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔
اور طریقہ اس پر عمل کرنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ تمہیں پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ تمہیں مرشد عملاً کر کے دکھائے گا کہ بھئی یہ ہے زندگی، آج کے وقت میں تم ایسی زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال سامعین کرام، غور طلب باتیں ہیں ساری، اور غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرے گا وہ پھر پھنس جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Those who hinder others from the path of God and seek to make it crooked, and regarding the hereafter, they are in denial. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔